آج کل کے دور میں جہاں ہر انسان اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے، دوسروں کو دھوکے میں رکھنے کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ غیر تو غیر ہے، وہ اپنوں سے بھی لائل نہیں رہتا۔ ان شارٹ اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ دوسروں سے وفاداری تو دور کی بات رہی، وفاداری کی فے بھی اس میں موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ صرف اپنے لیے ہی جیتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے ایک ایسے ڈاگ یعنی کتے کی کہانی جس نے اپنے مالک سے لائل رہنے کی تاریخ رقم کر دی۔ جی ٹھیک سنا آپ نے، ایک ایسا جانور جسے آج کل کے دور میں بہت ہی بری طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی سپیشی کا ایک ڈاگ اپنے مالک کا 9 سال تک انتظار کرتا رہا، اور اسی انتظار میں آخرکار وہ بھی اپنے مالک کی طرح جان کی بازی ہار گیا۔ نعمان دی ایکسپلینر آفیشیل یوٹیوب چینل کو وزٹ کرنے پر ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ہچیکو نامی ڈاگ کی، جسے اپنے مالک کے ساتھ شاندار وفاداری کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں امپیریل یونیورسٹی میں ہائیڈیسا بیرو یو اینو ایز این ایگریکلچر پروفیسر کام کرتے تھے۔ وہ ہر روز شیبویا اسٹیشن سے امپیریل یونیورسٹی میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ وہ اپنے لیے ایک پیٹ کی تلاش میں تھے اور ان کی ضرورت پوری کی انہی کے ایک اسٹوڈنٹ نے ہائیڈیسا بیرو یو اینو کو ایک ڈاگ کا چھوٹا سا پپی گفٹ کے طور پر دیا۔ ان شارٹ 1924 میں ہائیڈیسا بیرو یو اینو نے پپی کو پیٹ اینیمل کے طور پر اڈاپٹ کر لیا۔ پروفیسر، جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اس پپی کو اپنے بیٹے کی طرح پالتا رہا، حتیٰ کہ یو اینو نے اس کے سونے کے لیے ایک بستر بھی بنا رکھا تھا، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت دونوں ساتھ ہی کھاتے تھے۔ یو اینو نے اس پپی کا نام ہچیکو رکھا۔ ہچیکو اب یو اینو اور اس کی بیوی یائی کی دیکھ بھال میں پلتا رہا۔ ہچیکو، اس کا مالک ہائیڈیسا بیرو یو اینو اور اس کی بیوی جاپان کے شہر ٹوکیو کے ڈسٹرکٹ شیبویا میں رہنے لگے۔ ہچیکو اپنے مالک سے مانوس ہو گیا، اتنا کہ جب بھی ہائیڈیسا بیرو یو اینو یونیورسٹی میں اپنے کام پر جاتا تو ہچیکو ہر روز اسٹیشن پر اس کا ویٹ کر رہا ہوتا۔ ایسا آلموسٹ 21 مئی 1925 تک جاری رہا۔ 22 مئی 1925 وہ دن جہاں سے ہچیکو کی دردناک کہانی سٹارٹ ہوتی ہے۔ 22 مئی کو ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہچیکو کا مالک پروفیسر ہائیڈیسا بیرو یو اینو شیبویا ٹرین اسٹیشن سے امپیریل یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ پروفیسر اپنی کلاس میں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ انہیں سیریبرل ہیمریج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں اچانک سے برین کے ٹیشوز میں بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے برین سٹروک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کا فوراً ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو یہ جان تک لے سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہائیڈیسا بیرو یو اینو کے ساتھ ہوا اور وہ 53 ایئرز کی ایج میں لیکچر کے دوران ہی جان کی بازی تک ہار گئے۔ ادھر ہچیکو روز کی طرح شیبویا اسٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلے 3 دن تک ہچیکو ایسا ہی کرتا رہا۔ ہچیکو کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس کا مالک کہیں نہ کہیں خطرے میں ہے۔ 3 دن کے بعد اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یو اینو کی وائف اپنے شوہر کے مکان کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر رہنے لگی۔ اس طرح ہچیکو کو ایک جانے والے نے اپنے انڈر لیا۔ بیچارہ ہچیکو روز کی طرح اگلے 9 سال 9 ماہ اور 15 دن تک اپنے مالک کا اسٹیشن پر ویٹ کرتا رہا۔ ہچیکو ایگزیکٹلی اس ٹائم شیبویا اسٹیشن پر سامنے آتا تھا جب ٹرین اسٹیشن پر آنے والی ہوتی تھی، چاہے بارش ہو یا برف باری۔ وہ اس امید میں اپنے مالک کا ویٹ کر رہا ہوتا تھا کہ شاید اس کا مالک واپس آ جائے گا۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ جس کا وہ روز انتظار کرتا ہے وہ اس کو چھوڑ کر جا چکا ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس سٹوری کو فیم تب ملا جب جاپنیز ڈاگ پریزرویشن کے فاؤنڈر نے 1932 میں ہچیکو کی لویلٹی پر ایک آرٹیکل لکھا۔ اس آرٹیکل میں وہ سب کچھ بتایا گیا کہ کس طرح ایک کتے نے اپنے مالک سے وفا کی تاریخ رقم کر دی۔
آخرکار ایئر 1935 میں ہچیکو کو ایک پیراسائٹک انفیکشن ہوا۔ وہ اپنے مالک کا انتظار کرتے کرتے ہی مر گیا۔ 12 مارچ کو ہچیکو کو اپنے مالک پروفیسر ہڈیسا بیورو اینو کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ہچیکو کا اپنے مالک کے ساتھ لائل رہنے کی وجہ سے لوکلز نے فیصلہ کیا کہ شیبویا اسٹیشن پر اس کے اعزاز میں ایک اسٹیچو بنایا جائے۔ لوکلز نے رقم جمع کی اور ہچیکو کا اسٹیچو شیبویا اسٹیشن کی انٹرنس کے بالکل باہر لگا دیا۔ اس کے بعد ہچیکو کے اسٹیچو کو ٹوکیو کے نیشنل میوزیم آف نیچر اینڈ سائنس میں بھی رکھا گیا۔ خیر جو بھی ہو، ایک کتے کی اپنے مالک سے وفاداری ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بہت سے لوگ جاپان کے شہر ٹوکیو کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ ٹوکیو کے ڈسٹرکٹ شیبویا میں رکھے گئے ہچیکو کے اسٹیچو کو وزٹ کرنا پسند کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ مائنر سی ایفرٹ پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب پیج کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔